बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद हुसैन अपने यूट्यूब चैनल एग्री इन्फो के साथ। आज छुट्टी का दिन है और मैं धूप में बैठ के आपके साथ मुखातिब हूँ। आज मैं जो आपसे मालूमात शेयर करूँगा वो है गंदम की जड़ी बूटियाँ, कि गंदम की जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी होती हैं, कितनी किस्मों की होती हैं, और ज़मींदार जो है वो अपने खेत का मुशाहिदा करके कैसे उनको देख सकता है कि उसने गंदम की जड़ी बूटियों को खेत में कंट्रोल करना भी है या नहीं करना, और अगर करना है तो उसके खेत में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, ताकि वो अपने खेत की सूरत हाल के मुताबिक ख़ुद फ़ैसला कर सके कि उसने अपने खेत में कौन सी दवा का स्प्रे करके जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी मालूमाती है इंशाअल्लाह ताला, और उन लोगों से गुजारिश है जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं या जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल देख रहे हैं तो वो इसको लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन का बटन जो है वो लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास बिला किसी तरद्दुद के, बिला किसी रुकावट के पहुंच सके। दोस्तों, गंदम की जड़ी बूटियों को अगर देखा जाए तो उसको दो किस्मों में तकसीम किया जाता है, नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां और चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां। ये दो ही किस्में हैं जो गंदम की फसल में उगती हैं। इसमें जो इसकी शनाख्त है कि चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां कौन सी हैं और बारीक पत्ते वाली या नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां कौन सी हैं, इसकी शनाख्त के 4 तरीके। पहला तरीका ये है कि जड़ी बूटी का बीज को देख के हम ये शनाख्त कर सकते हैं कि वो कौन से कैटेगरी में आएगा, कौन सी किस्म में आएगा, चौड़े पत्ते में आएगा या नुकीले या बारीक पत्ते में आएगा। दूसरी जो तरीका है वो है उसका पत्ता, कि उसका पत्ता चौड़ा है या बारीक है। वो एक जनरल सी बात है कि बारीक होगा तो बारीक समझा जाएगा और चौड़ा है तो चौड़ा समझा जाएगा, लेकिन इसमें भी फ़र्क है। तीसरी जो निशानी है वो है कि पौधा जब मैच्योर होता है तो उसका फल जो है, जो उसका बीज बनता है, वो किस तरह बनता है, और उसकी निशानी से हमें पता चलता है कि ये पौधा है, इसके पत्ते चौड़े हैं या इसके पत्ते बारीक हैं। चौथा जो निशानी है वो है पत्ते के अंदर रगों की तकसीम, कि रगों की तकसीम को देख के हम ये पता चला लेते हैं कि ये पौधा है, इसका पत्ता चौड़े में शुमार होगा या बारीक में शुमार होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीज की। जब भी हम किसी भी जड़ी बूटी का या भी किसी भी फसल का बीज हम देखते हैं, अगर तो वो बीज हो एक हिस्से पे मुश्तमिल, जैसे आप देखते हैं बाजरा है, मकई है, जौ है, गंदम है, ज्वार है, तो उसमें आप देखेंगे कि बीज जो है वो एक हिस्से पे मुश्तमिल है, गोल है, लंबूतरा है, लेकिन वो एक यूनिट आपको नज़र आएगा। तो इस तरह के पौधे जो हैं उनके पत्ते हमेशा बारीक पत्तों में शुमार होते हैं। और जो अगर आप देखें जो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, जैसे आप दालें देखते हैं, दालें जो हैं वो दो हिस्से उसके आपस में जुड़े हुए होते हैं। चना देख लें, माश देख लें, मूंगी का आप बीज देख लें, मसूर देख लें, इसी तरह आप कपास देख लें, सूरजमुखी है, तो इसमें दो हिस्से जुड़ के तो एक बीज जो बनता है। जब वो बीज उगता है तो उसके दो पत्ते दाएं बाएं निकलते हैं, तो ये उसकी निशानी है कि ये जो पौधा है इसका पत्ता चौड़े में शुमार होगा। इसी तरह जो रगों की जो तकसीम है उसमें अगर हम देखें, कोई भी पत्ता लें किसी भी पौधे का, उसको हम सूरज की तरफ उठा के देखें ताकि सूरज की रोशनी वहाँ से आर पार हो जाए। अगर तो उसकी रगें जो हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक होती है मेन रग जो दरमियान में से गुजरती है पत्ते के, दूसरी किस्म की रगें हैं जो साइडों पे निकलती हैं लंबी लंबी, तीसरी किस्म की रगें जो हैं जो साइडों से निकलती हैं, उनमें से आपस में जो निकलती हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो अगर वो क्रॉस करती हैं तो इस पौधे की, इसको हम कहते हैं लीफ इनेशन। इसके मुताबिक देखा जाए, अगर तो रगें आपस में क्रॉस करती हैं तो उनका पत्ता जो है वो चौड़ा तस्वर किया जाएगा।
اور اگر رگیں جو ہیں وہ سیدھی جاتی ہیں، جیسے آپ مکئی میں دیکھتے ہیں، آپ کماد میں دیکھتے ہیں، آپ اسی طرح جوار باجرہ وغیرہ میں دیکھتے ہیں، تو اس کی لمبی لمبی رگیں جو ہیں وہ سیدھی سیدھی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتی۔ تو اس طرح کے پودوں کے پتوں کو باریک پتے یا نوکیلے پتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ پودا میچور ہو کے کیا اپنا بیج، اپنی جنس وہ کیسے پیدا کرتا ہے، یہ چیز یاد رکھیں ناظرین کہ جن پودوں کے اوپر پھول لگتے ہوں جب وہ میچور ہوتے ہیں، تو اپنی پیداوار دینے کی جب سٹیج میں آتے ہیں، اگر ان کے اوپر پھول لگیں تو پھول کا مطلب یہ ہے کہ اس پودے کے پتوں کا جو سسٹم ہے وہ چوڑے پتے میں شمار ہوتا ہے۔ اور جن پودوں پر میچور ہونے کے ٹائم پہ سٹے لگیں، جیسے جوار ہے، باجرہ ہے، گندم ہے، دمبی سٹی ہے، جوی ہے، کماد ہے یا سرکنڈے ہیں، ان کے اوپر جب میچور ہوتے ہیں تو سٹے لگتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جن پودوں کے اوپر میچورٹی کے ٹائم پہ پھول لگیں، ان پودوں کے پتوں کو ہم چوڑے پتے کے قسم میں شمار کرتے ہیں، اور جن پودوں کے اوپر سٹے لگیں ان کو ہم باریک پتے والے پودوں میں شمار کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں گندم کی فصل میں چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ وہ لیلی ہے، اس کے اوپر پھول لگتے ہیں، کنڈیاری ہے، اس کے اوپر پھول لگتے ہیں، لے ہے، اس کے اوپر پھول لگتے ہیں، پھول بنتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے وہ جو بیج ہیں وہ بال نما بن کے تو ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح شاترا ہے، اس کے اوپر بھی پھول لگتے ہیں، حالانکہ پتا اس کا باریک ہوتا ہے۔ باتو ہے، اس کے اوپر بھی پھول لگتے ہیں، کرونڈ ہے، اس کے اوپر بھی پھول لگتے ہیں، جنگلی پالک ہے، جنگلی مٹری بوٹی ہے جس کو جنگلی مٹر بھی کہتے ہیں، گیلیم سپیشی ہے، اسی طرح ہرہریا ہے، اسی طرح بلی بوٹی ہے، پیازی جس کے پتے باریک محسوس ہوتے ہیں لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر پھول لگتے ہیں، تو یہ بھی چوڑے پتے میں ہی شمار کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر میں کوئی جڑی بوٹی اس میں بھول جاؤں تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر ہم باریک پتے والی جڑی بوٹیاں دیکھیں تو ہماری گندم میں دو مین قسم کی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں جن کو ہم باریک پتے والی قسم میں شمار کرتے ہیں، جس میں دمبی سٹی ہے اور جنگلی جئی ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہیں، چوڑے پتے والی اور باریک پتے والی۔ باریک پتے والی صرف دو جڑی بوٹیاں ہیں، اور کہیں کہیں کسی علاقے میں سلائی سٹی بھی اگتی ہے گندم کے کھیت میں۔ تو یہ مین دو یا تین جڑی بوٹیاں ہیں جو گندم کی فصل میں اگتی ہیں، جن کو ہم باریک پتے والی جڑی بوٹیاں کہتے ہیں، اور باقی تمام کوئی 10 سے 15 طرح کی جڑی بوٹیاں ہیں جن کو ہم چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں میں شمار کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے فیصلہ کریں کہ جڑی بوٹی کا سپرے ہم نے اپنے کھیت میں کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو ناظرین، ماہرین کی ریسرچ کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر کھیت میں جڑی بوٹیوں کی تعداد 12% یا اس سے زیادہ ہو تو ہمیں سپرے کرنے کی ضرورت ہے، کھیت میں ان کو جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ اگر اس سے کم ہوں تو ہمیں سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گندم کی اپنی فصل ہی ان کو اتنا دبا لے گی کہ ان کے جو پیداوار میں کمی کے اثرات ہیں وہ نہیں ہوں گے، وہ اور بھی جو نقصانات ان کے ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان کم سے کم ہوگا۔ لہٰذا جڑی بوٹیوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک مربع فٹ میں دیکھیں کہ پودوں کی تعداد کتنی ہے۔ ایک مربع فٹ بنا لیں لکڑی کا یا کسی بھی چیز کا، اس میں دیکھیں کہ گندم کے پودے کتنے ہیں۔ جتنے بھی پودے ہیں، فرض کریں کہ 20 پودے ہیں ایک مربع فٹ میں، تو 12% کا مطلب ہے کہ ہمیں وہاں پہ کم از کم 3 جڑی بوٹیوں کے اگر پودے موجود ہوں ایک مربع فٹ میں تو ہمیں سپرے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہاں پہ ایک مربع فٹ میں 3 پودے بھی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جڑی بوٹیوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ گندم کے پودے جو ہیں وہ خود ان کو دبا کے تو اس قابل ہی نہیں رہنے دیں گے کہ وہ اپنی نسل آگے بڑھا سکیں، بیج پیدا کر سکیں، یا ہماری زمین کا نقصان کر سکیں، یا ہماری فصل کا نقصان کر سکیں۔ یہ ایک سائنٹیفک کلیہ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں سپرے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور اگر ہمیں سپرے کرنا ہے
تو وہی مشاہدہ جو 1 مربع فٹ کا آپ کریں گے تقریباً ایک کھیت میں سے ایک پلاٹ جو آپ کا 1 ایکڑ کا ہے یا 5 ایکڑ کا ہے یا 1 مربع کا بھی ہے، اگر وہ ایک دن کی کاشت ہے تو آپ اس میں کوئی 6 7 8 جگہ سے 1 مربع فٹ کا یہ جائزہ لے لیں۔ یہ جائزہ لے لیں گے تو یہ جائزہ آپ کو خود بتا دے گا کہ آپ نے سپرے کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو پھر کون سی دوائی کرنی ہے۔ آپ کے کھیت میں جڑی بوٹیوں کی اقسام دونوں قسم کی ہے یا ایک قسم کی ہے۔ بازار میں آپ کو 3 قسم کی جڑی بوٹی مار ادویات ملیں گی۔ نمبر 1 وہ جڑی بوٹی مار ادویات جو چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ نمبر 2 وہ جڑی بوٹی مار ادویات جو نوکیلے یا باریک پتے والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اور نمبر 3 وہ ادویات جو دونوں قسم کی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تو جب آپ یہ مشاہدہ کریں گے 1 مربع فٹ والا اپنے کھیت میں، تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے کون سی دوا جو ہے وہ استعمال کرنی ہے، چوڑے پتے والی کرنی ہے، باریک پتے والی کرنی ہے، یا دونوں کو کنٹرول کرنے والی کرنی ہے۔ لہٰذا ان باتوں پہ غور کر کے آپ اپنے کھیت کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا کھیت کوئی چیک کرے۔ آپ انتظار میں کہ فلاں بندہ آئے گا، محکمہ زراعت کا کوئی بندہ آئے گا، کسی کمپنی کا بندہ آئے گا۔ آپ اپنے کھیت کے خود ڈاکٹر بن جائیں، اپنے کھیت کا خود معائنہ کریں، خود فیصلہ کریں کہ آپ نے سپرے کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو کس قسم کا کرنا ہے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آئندہ بھی آپ سے اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز سے رابطہ رہے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔